لک الحمد یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس سورۃ البقرہ آیت نمبر 32 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ نیت المؤمن خیر من عملی، حضور نے فرمایا مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ترجمہ: فرشتوں نے عرض کی اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علمی فضل و کمال کو دیکھ کر فرشتوں نے بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ ان کا سوال اعتراض کرنے کے لیے نہ تھا بلکہ حکمت معلوم کرنے کے لیے تھا۔ اب انہیں انسان کی فضیلت اور اس کی پیدائش کی حکمت معلوم ہو گئی جس کو وہ پہلے نہ جانتے تھے۔ اس آیت سے انسان کی شرافت اور علم کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف تعلیم کی نسبت کرنا صحیح ہے، اگرچہ اس کو معلم نہ کہا جائے گا کیونکہ معلم پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے انہیں اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں؟ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں تمہاری ظاہری اور پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی تھی وہ یہ تھی کہ انسان فساد اور خون ریزی کرے گا۔ جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ آیت سے بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علوم اور کمالات میں زیادتی ہوتی ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ اسجدوا لآدم یعنی آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام موجودات کا نمونہ اور عالم روحانی و جسمانی کا مجموعہ بنایا اور فرشتوں کے لیے حصول کمالات کا وسیلہ بنایا، تو انہیں حکم فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، یعنی بہرحال تمام فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا۔ ملائکہ مقربین سمیت تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے۔ اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ قرآن پاک کی 7 سورتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ سجدے سے متعلق چند شرعی احکام ہم جان لیتے ہیں۔ اس آیت میں سجدہ کا ذکر ہے اور اس مناسبت سے یہاں سجدے سے متعلق چند احکام میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1، سجدے کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عبادت کا سجدہ، نمبر 2 تعظیم کا سجدہ۔
اور عبادت کا سجدہ کسی کو معبود سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ وہ ہوتا ہے جس سے مسجود یعنی جسے سجدہ کیا جائے اس کی تعظیم مقصود ہوتی ہے۔ نمبر 2، یہ قطعی عقیدہ ہے کہ سجدہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا اور نہ کسی شریعت میں کبھی جائز ہوا۔ نمبر 3، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ کیا تھا اور باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا، صرف سر جھکانا نہ تھا۔ تعظیمی سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں منسوخ کر دیا گیا، اب کسی کے لیے جائز نہیں ہے، لہذا کسی پیر یا ولی یا مزار کو تعظیمی سجدہ کرنا حرام ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تعظیمی سجدہ کرنے والوں پر یہ بہتان باندھنا کہ معبود سمجھ کر سجدہ کرتے ہیں، اس تعظیمی سجدہ سے بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کو مشرک و کافر کہنا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے غیر اللہ کو تعظیمی سجدہ کرنے کے حرام ہونے پر ایک عظیم کتاب لکھی ہے جس کا نام الزبد الزکیہ فی تحریم سجود التحیہ۔ یہ کتاب آداب رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کرنا انتہائی مفید ہے۔ تکبر کی مذمت۔ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ تکبر ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ بعض اوقات بندے کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکبر کرنے سے بچے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکبر حق کی مخالفت کرنے، لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تکبر سے بچتے رہو، کیونکہ اسی تکبر نے شیطان کو اس بات پر ابھارا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اپنی ذات کو بلند سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے تکبر کرنے والوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی عذاب پہنچے گا جو تکبر کرنے والوں کو پہنچا ہے۔ تو آج کے درس کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے سماعت کیا، زیادہ سے زیادہ ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔